کہا کرتی ہوں کہ ہزار ہاں شکایتیں ہیں، ہمیں ناراض بھی ہیں ہم اسٹیج پر جہاں ہم سب کو موقع ملتا ہے ہم اپنی فہرست تو کھولتے ہی ہیں۔ اکثر نثار کھوڑو اگر یہاں پر سامنے بیٹھے ہوں تو سارا عطاب بھی انہیں پر نازل کر دیتے ہیں سب کے حصے کا، لیکن میں پنجاب میں جو بات کہا کرتی ہوں کہ ایک بات ہے، ہمارا جو جی چاہے ہم پیپلز پارٹی پر بولتے ہیں اور یہ سنتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ہمیں گالیاں نہیں پڑتی ہیں، کوئی ورکر ہمیں برا بھلا نہیں کہتا ہے، غدار نہیں لکھتا ہے، کچھ بھی نہیں لکھتا ہے۔ ہم زرداری صاحب کے خلاف بھی کھل کر بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نچلی سطح تک ہم رہتے ہیں، ہم اوپر کی سطح تک جاتے ہیں، نام لے کر مخاطب کرتے ہیں، تمام جو بھی ہمیں شکایتیں ہیں جو صحیح بھی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ خوبی ظاہر ہے کہ جمہوریت کی ہے۔ ابھی جتنی بھی باتیں ہوئیں، مظہر نے جو کچھ کہا، مظہر نے وہ پیپلز پارٹی یاد دلا دی جو بھٹو صاحب کی تھی، جو بے نظیر صاحبہ کی تھی۔ یہ جو موضوع ہے اس پر تو میں ظاہر ہے کہ ہمیں بات کرنی ہی ہے، مگر اس سے پہلے مظہر کی بات کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے کہوں گی کہ ایسا کیوں ہوا ہے، ایسا کیوں ہے کہ آج آپ کو بات کرنے کے لیے میری، مظہر کی، ہم سب کی وسعت کی، ہم بولنے والوں کی ضرورت پڑ گئی؟ وہ اس لیے ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی میں بولنے والے ورکرز، بولنے والے لوگوں کے دروازے بند کر دیے۔ دیکھیے، نعرے نہ لگائیے پلیز، نعرے نہ لگائیے، بے شک تالیاں بھی نہ بجائیے، نعرے نہ لگائیے۔ ساری باتیں نعرے بازی کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ پر آج یہ دن کیوں ہے کہ مجھے، مظہر کو، ہم سب کو یہاں بات کرنی پڑی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ نے دروازے بند کر دیے۔ آپ نے اپنا ووٹر پورے سندھ میں آپ نے اپنا ووٹر وڈیرے کے پاس یرغمال کر دیا ہے۔ اور میں، ایسا نہیں ہے کہ میں باہر سے منظر دیکھنے والوں میں سے ہوں، میں اسی منظر کا حصہ ہوں اور میں گواہ ہوں اور میں جانتی ہوں، اور میری آبزرویشن ہے، میرا تجربہ ہے، میں دیکھ رہی ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ آپ نے اپنے وہ ووٹر جسے بھٹو کیچڑ میں اتر کر گلے لگاتا تھا، آپ نے اس کو وڈیرے کے حوالے کر دیا۔ آپ وڈیرے سے آج ووٹ مانگتے ہیں، وہ ان یرغمال ووٹر سے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لے کر دیتا ہے اور اپنی قیمت مانگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سندھ کا سماج، مجھے موقع ملا ہے تو میں اس کا فائدہ ضرور لوں گی کہ آج سندھ کا سماج، اوپر سے سندھی سماج ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ روز لڑکیاں ماری جا رہی ہیں، روز کے حادثات ہیں۔ ایوب شیخ ابھی نشے کی جو بات کر رہے ہیں، میں دیکھا کر، میرا اپنا گاؤں، میں ہر طرف دیکھا کرتی ہوں، ٹھٹا سے لے کر بدین، ٹنڈو محمد خان، لوگ تھروٹ کینسر میں مر رہے ہیں۔ آپ کا وڈیرا کتنا حصہ لیتا ہے، پولیس کتنی شامل ہے، رینجرز کیا کر رہی ہے، فرض آپ کا ہے۔ آپ کا ایم پی اے کہاں ہے، فرض آپ کا ہے۔ آپ ہمیں اس زہر سے بچانے والے آپ لوگ ہیں، آپ کا کام ہے۔ یہ جو معاملہ ہے،
कि पहले पीपल्स पार्टी को आगे वफाक के सामने सुरखरू होकर अगर खड़े होना है तो पहले आपको पीछे अपने वोटर की तरफ जाना पड़ेगा, उसे वडेरे से और उसके मफादात से, वडेरे में सिर्फ वडेरा नहीं है, पीर हैं, मौलवी हैं, फतवा फरोश हैं, सभी लोग हैं, तमाम वो लोग हैं जो ताकतवर हैं। पहले आपको अपने वोटर को आज़ाद करवाना पड़ेगा और अपने वोटर को ट्रस्ट करना पड़ेगा। और ये वोटर कौन है? ये वोटर वो है, ये उसी वोटर की नस्लें हैं जिसने 1 यूनिट के खिलाफ भी तहरीक चलाई, जो अयूब खान के खिलाफ भी डट कर खड़ा हुआ बिलाखिर, जिसे पता चला कि सिंध मेरा सिंध नहीं करार दिया जा रहा, सिंध को वफाक में तहलील किया जा रहा है। ये वही वोटर्स हैं, उनकी नस्लें हैं जो वो खड़ी रही। ये वही वोटर्स, उन वोटर्स की नस्लें हैं जिन्होंने MRD की मूवमेंट चलाई, मारे गए, किसी के पास हिसाब नहीं है, लेकिन ये वही नस्लें हैं। जहाँ तक वफाक का ताल्लुक़ है, वफाक पहले तो जब मसाइल हल हुए और स्क्रीन पर मैंने देखा टेलीविज़न के, तो मैंने कहा कि ये आप पहले दिन ही कह देते कि आपको महसूल चाहिए सूबों से। इस खित्ता, ये पूरा खित्ता, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट, गोरा साहब उससे पहले मुग़लों के ज़माने से लेकर महसूल अदा करने का आदी है। अब आपको भी महसूल चाहिए, आप महसूल ले लेते, लेकिन उस महसूल को हासिल करने के लिए आप सिंध के बंटवारे की बातें आपने बोना शुरू कर दी। यहाँ पर नफ़रतों का बीज आपने बोना, ये पुराना हथियार है, नफ़रतों का बीज आपने बोना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम ये है आपका, वफाक का, आप सिंध को पहचानते ही नहीं हैं। आपको पता ही नहीं है कि ये जो सिंध में लोग हैं, चाहे वो जो भी ज़बान बोलते हों, उनकी नफ्सियात क्या है, वो अपनी ज़मीन से कैसे जुड़े हुए हैं। आप समझते हैं कि ये एक हुजूम है और जिस तरफ हम इनको ले जाएंगे ये खामोशी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए सिंध का थॉट ये है, एक होता है वतन, एक होता है मुल्क। वतन वो होता है जहां आपकी नस्लें दफन हैं और आपकी नस्लें दफन होंगी, और अज़ल से जहां आप खड़े हैं, जिसकी तहज़ीब के साथ आप जुड़े हुए हैं। मुल्क वो होता है जिसका शनाख्ती कार्ड आपके पास है, जिसका पासपोर्ट आपके पास है, जिस पे आईनी तौर पर आप जिसके शहरी हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? वतन का अपने लोगों पर हक होता है, लेकिन किसी मुल्क के शहरी का अपने मुल्क पर हक होता है। वतन को हक अदा नहीं करना होता, वतन हक मांगता है, मुल्क हक अदा करता है। ये चीज़ें आपको वफाक को समझनी पड़ेंगी। पीछे MRD की मूवमेंट में जाइए, रहने दीजिए, ये अभी बातें सब हुई हैं। कैनाल्स पर आइए। मैं खुद एज सिंधी फर्द, सिंध की शहरी, एक सिंधी, मैं खुद मायूस थी। मुझे पीपल्स पार्टी से भी ये शिकवा था कि इन्होंने सिंधी आवाम को बिल्कुल ही बेकार कर दिया है। नशे में हम उलझे हुए हैं, हमें कुछ पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब कैनाल्स वाला मामला चला तो काश वफाक अपनी आँखों से आकर उस मूवमेंट को देखता। वो जिन वकीलों ने वो मूवमेंट चलाई, मुझ समेत
بہت سے لوگوں نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ 50 سال میں یہ پہلی موومنٹ تھی کہ حیدرآباد سے لے کر سکھر تک جاتے ہوئے میں نے پہلی بار راستے میں جتنے بچے ننگے پیروں جیسے بھی لوگ راستے میں ملے، میں نے جی اے بھٹو کا نعرہ نہیں سنا، صرف ایک نعرہ سنا، کینال سمورا نامنظور، سندھو تے دھاڑو نامنظور۔ یہ سندھی ہیں، یہ سندھ کا عوام ہے۔ حیدرآباد سے لے کر سکھر تک اربوں ڈالرز کا مال جو ہمارا نہیں تھا، جو سندھ کا نہیں تھا، جسے آپ کی طرف آنا تھا، جو آپ کا تھا، یہ چاہتے تو پل پڑتے، یہ چاہتے تو لوٹ لیتے، لیکن امانت باز سلامت وہ کنٹینرز، وہ اربوں ڈالرز کا مال ہر گاؤں کے سامنے سے کھڑا رہا اور کسی نے اسے چھوا تک نہیں۔ یہ ہے سندھ کا عوام۔ یہ وہ وفاق کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں۔ دیکھیے، یہ پڑھے لکھے لوگ ان میں بہت سے نہیں ہیں۔ اسی کینال والی موومنٹ میں بھی گئی چند گھنٹے کے لیے۔ وہاں میں نے ایک منظر چھوٹا سا دیکھا، میں وفاق کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو ان ساری چیزوں کا، کہ میں جب وہاں سے نکل رہی تھی مجھے کہا گیا تھوڑی دیر میں یہاں پولیس آنے والی ہے، یا پولیس سے زیادہ طاقتور لوگ آنے والے ہیں، آپ جائیں۔ میں گاڑی میں بیٹھنے لگی، ایک عورت سندھی میں فون پر، ایک عام دیہاتی عورت، ہاری عورت اپنے بیٹے کو فون پر کہہ رہی تھی کہ چھوڑا، وکیلوں پر حملہ ہونے والا ہے، تو ڈنڈے لے کر آ اور گاؤں کے لڑکوں کو بھی لے کر آ۔ یہ ہے عوام کے اپنی دھرتی کے ساتھ کمٹمنٹ۔ اس عوام کو آپ کہتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن آپ ہی کے براؤن صاحب، ایک تھا گورا صاحب، اب آپ ہمارے براؤن صاحب، کوئی نہ کوئی براؤن صاحب لے کر معاملہ بیٹھ جاتا ہے۔ کراچی، سندھ، پیپلز پارٹی بری ہے سندھ میں، پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ویسی نہیں ہے، ہمیں بہت شکایت ہے، لیکن یاد رکھیے سندھ میں اپنے ملزم کا گریبان ہم پکڑیں گے، آپ کو نہیں پکڑنے دیں گے، کیونکہ یہ ہمارا حساب ہے، آپ کا وفاق کا حساب نہیں ہے۔ آپ کو جو کرنا ہے وہاں کیجیے۔ سندھ کا نام پیپلز پارٹی کی دشمنی میں یا اختلافات میں سندھ کا نام استعمال کر کے آپ سندھی عوام کے اندر سندھ کے عوام کے اندر جو بے چینی بھر رہے ہیں وہ آپ ہی کے لیے نقصان کار ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ سندھ کا معاملہ آئے گا تو سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی سے ہٹ کر کھڑے ہو جائیں گے، یا پھر پیپلز پارٹی مجبور ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ اس تمام معاملہ، آپ کے جو بھی معاملات ہیں، محصول لینے کے جو بھی معاملات ہیں، اس میں کراچی کو جس طرح ہتھیار بنایا گیا اور آج نہیں بنایا گیا، کراچی میں آپ کی پراکسیز ہمیشہ ایکٹیو رہی ہیں، نفرتوں کا بیج بویا جاتا رہا ہے۔ اگر آپ وہ مشرف کے زمانے میں وہ بیج نہ بویا جاتا تو آج آپ نسلوں کے حوالے سے سندھی اور اردو بولنے والے کو الگ الگ پہچان بھی نہ پاتے، آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا کسی کی ماں سندھی ہے، کسی کا باپ اردو بولتا ہے، کسی کی باپ سندھی ہے تو ماں اس کی اردو ہے، لیکن آپ نے وہ محبتیں، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، نئے سرے سے ہم نے شروع کیا۔ یہ جو لوگ آج بول رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ وہ لوگ ہیں، ہم سب وہ ہیں جنہوں نے دوبارہ سے اس نفرت کو دھونا شروع کیا، پھر سامنے آئے،
سیاسی مفادات کے خلاف کھڑے ہو کر پھر سے بات کی، پھر سے محبتوں کا بیج بونا شروع کیا، یہ سب۔ لیکن یہ کیا رویہ ہے کہ محصول لینے کے خاطر آپ لیجئے محصول۔ میں وسعت اللہ سے بالکل متفق ہوں اس اعلان سے جو وسعت اللہ نے یہاں کہا۔ میں نے کہا میری طرف سے بھی کہہ دیجئے، سیکیورٹی کے معاملات ہم متفق ہیں، آپ لے لیجئے، ٹھیک ہے، یہ سندھ کا صوبوں کا حصہ، لیکن آپ ٹرمپ کی طرح بات کرتے ہیں، جیسے ٹرمپ، جیسے اسرائیل غزہ کے لیے بات کرتا ہے، جیسے لبنان کے لیے بات کرتے ہیں، جیسے فلسطین کے لیے بات کی جاتی ہے، جیسے ایران کے لیے بات کی جاتی ہے۔ یہ تو بالکل کراچی کے کو علیحدہ کرنے کی باتیں یوں وفاق کی طرف سے، یہ خامخواہ میں نہیں سمجھتی کہ ان کو خدشہ نہیں ہے، انہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے مجبور ہو کر یہاں یہ سیمینار بلایا ہے، ان کو پتہ ہوگا، ہمیں شاید اتنا مجھے نہ پتہ ہو، لیکن آپ ٹرمپ کی طرح لوگوں کے منہ میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر یہ کرے گی یا وہ جو بھی اس کا حساب ہے تو ہم کراچی کو الگ کر دیں گے۔ یہ تو وہی دھمکی ہے جو ٹرمپ نے ایران کو دی کہ میں تمہاری تہذیب تباہ کر دوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ دھمکی ہے جس کے معنی یہ ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی صورت میں ہم تمہاری گردن اتار دیں گے اور دھڑ تمہیں دے دیں گے، اس دھڑ کے ساتھ تم جا کر زندہ رہو۔ جناب علی وفاق صاحبان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ سندھ وہ ہے جس نے پاکستان بنایا ہے۔ سندھ میں رہنے والے جو بعد میں آنے والے ہیں، جو بعد میں آنے والے سندھی ہیں، جو کراچی میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان میں حصہ ڈالا ہے، اور سندھ کے سندھی بولنے والوں نے بھی پاکستان میں اپنا خاص طور پر حصہ ڈالا ہے۔ جس ملک کو ہم نے بنایا ہے اس ملک سے وفا کا سرٹیفکیٹ آپ ہمیں دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم آپ کو وفا کا سرٹیفکیٹ دیں گے کہ آپ عوام سے وفادار ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم آپ کو وفا کا سرٹیفکیٹ دیں گے کہ آپ ہمارا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کراچی 65% کراچی ہمارے پاس تو نہیں ہے، صوبے کے پاس تو نہیں ہے۔ کراچی کی سڑکیں ہم ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے، ٹیکس بھی دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے ڈی ایچ اے میں گدا گاڑی پر سوار جا رہے ہیں، جھولتے جھامتے۔ اس کا حساب کس کے پاس ہے؟ 65% کراچی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب آپ کو کراچی کا غریب عوام، پریشان حال لوگ، وہ تو نہیں چاہیے ہوں گے، باقی بھی بہت کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن ہم اس پہ چپ رہے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ڈی ایچ اے سٹی ہو۔ ماشاءاللہ پاکستان میں ڈی ایچ اے سٹیز ہیں، ہمارے پاس بھی ڈی ایچ اے سٹی ہے، ہم سکون سے رہ رہے ہیں اس میں، چائے ٹوٹی سڑکیں ہیں، کوئی بھی فیسلٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ یہ بھی بویا جا رہا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو پانی نہیں ملتا۔ ہمارے نصیر میمن صاحب ایک ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم کراچی میں رہنے والے لوگ، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی تو ٹینکر سے آتا ہے، وہ ٹینکر کہاں سے پانی لاتا ہے مجھ سے کوئی غرض نہیں، یہ آپ ہی کا بویا ہوا ہے۔ وہ ٹینکر جو پانی لائے گا، وہ اس پانی کی چابی بھی جناب والا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ چابی ہی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کینالز کی پلاننگ سامنے رکھ دی، نہیں پوچھا کہ جب ہم کینالز بنائیں گے اور جب یہاں سے پانی جائے گا تو تم لوگ کیسے جیو گے۔ یہ سب آپ کو سوچنا پڑے گا۔
پاکستان انریسٹ کا شکار ہے اس وقت، دہشت گردی جسے آپ کہہ رہے ہیں، مگر وہ صرف سبھی جگہوں پر دہشت گردی نہیں ہے، کہیں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جو بے چینی ہے، جو شکوے شکایتیں ہیں۔ ہمیں آپ کو عوام کو، پوری عوام کو، تمام صوبوں کے عوام کو، پنجاب سمیت عوام کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور یہ کھیل اس سے بند کرنا پڑے گا۔ ایسا نہ کریں کہ عوام مشتعل ہو، انسیکیور ہوں۔ چند دن پہلے، اور پیپلز پارٹی اور سندھ ہے، پیپلز پارٹی سندھ سے، مگر سندھ ایک اور چیز ہے۔ چند دن پہلے سندھیانی تحریک، پلیجو گروپ، اس کا اس 28ویں ترمیم پر جو جلسہ ہوا ہے، سندھ کی تاریخ میں یہ جلسہ لکھا جائے گا۔ یہ پیپلز پارٹی کے سخت مخالف ہیں، شدید مخالف ہیں پیپلز پارٹی کے، مگر جہاں سندھ کا مفاد آئے گا، ہم نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا اختلاف پیپلز پارٹی سے ہے یا کس سے ہے۔ میں اپنے الفاظ دہراؤں گی کہ سندھ میں اپنے ملزم کا گریبان ہم پکڑیں گے، آپ نہیں پکڑیں گے۔ حساب ہم لیں گے، اور بڑا حساب ہے ہمارا، اور ہم اس پر چیختے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو غور کرنا پڑے گا، پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے اپنی ساری پالیسیز کو دیکھنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی کو سندھی ووٹر، سندھ کا ووٹر جو یرغمال ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ نہ صرف یہ، ابھی جیسے ہم یہ کہہ رہے کہ نچلی سطح تک جا کر ہمیں پاور کی تقسیم کرنا چاہیے۔ میں ذرا بھی پوچھ رہے تھے کہ کیوں تعلیمی اداروں سے وہ سیاست اٹھ گئی جو پیپلز پارٹی نے شروع کی تھی۔ وہ تو جو بھی ہوا ہو رہا ہے، کیونکہ اس پر بولا جا چکا ہے۔ آپ کا ورکر، آپ کا ووٹر، وہ اس وقت شدید تکلیف میں ہے۔ وہ وڈیرے، پیر، میر، جاگیردار، سردار، پگڑی دار، ان سب سے آزادی چاہتا ہے۔ آپ واپس آئیے، واپس آئیے، اور اس بھٹو کی صورت میں آئیے جو ننگے پاؤں کیچڑ میں اترتا تھا اور عوام کو گلے لگاتا تھا۔ بہت شکریہ۔